آج جو دوسرا لیکچر ہے دیٹس اباؤٹ دا اپیل ریویژن ان دا سول لٹیگیشن. اویس خالد صاحب ہمارے لرنڈ سینئر ممبر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ, گولڈ میڈلسٹ ان LLM فرام لنڈن, اینڈ ہائی کورٹ کے CPC جو سول پروسیجر کی کمیٹی ہے, رولز کمیٹی, از اے ممبر آف دیٹ. اینڈ آن اے لائٹر نوٹ, جس اسٹوڈنٹ نے میرے سے پوچھا BBC مینڈیٹری کیوں ہے, ہی واز دا ون ہو واز لٹیگیٹنگ دیٹ کیس ایز ویل. سو سب پوچھ سکتے ہیں اویس بھائی سے بھی. اوور ٹو اویس بھائی. تھینک یو ویری مچ. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ نعمان قریشی صاحب نے آپ کو سول لاء کا لیکچر دیا. میرا خیال ہے کہ آپ سب کو آ گیا ہے سول لاء. تو جسٹ وانٹ ٹو نو کہ پروپوزیشن بیسڈ آپ کو کوئی آئیڈیا ہے سول لاء کا, کیونکہ آپ ابھی نئے آئے ہیں اس پروفیشن میں, کہ کیسے پڑھنا ہے پروپوزیشن بیسڈ. اگر آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے فار ایگزامپل کہ مجھے ایک شخص نے 10 لاکھ کا چیک دیا ہے اور اب میں کیا کروں, تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ کیسے ایڈوائز کریں گے انڈر دا سول لاء. آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. آپ اس کو کہیں گے کہ اگر آپ اس شخص کو پنش کروانا چاہتے ہیں یا سزا دینا چاہتے ہیں, اس کا کرمنل ٹرائل کروانا چاہتے ہیں, تو آپ ایک کمپلینٹ فائل کریں انڈر دا PPC, اور وہ کرمنل ٹرائل ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا ہم سوٹ فائل کریں گے, سوٹ فار ریکوری آف 1 ملین, تو دس از دی سول لاء. سو بیسک ڈفرینس بٹوین دا سول اینڈ کرمنل لاء از کہ سول لاء کی جو ریمیڈیز ہیں وہ ڈسپیوٹ بٹوین دا سوٹ ہے, اور الٹیمیٹلی اس میں پنشمنٹ کا آنسر نہیں ہے. سو پنشمنٹ جو ہے وہ کرمنل لاء کے تحت یا کرمنل پروسیڈنگس کے تحت ہوتی ہے. سو یہ کچھ ریمیڈیز ہیں جو میں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں. پوزیشن, اسپیسیفک پرفارمنس, کینسلیشن آف ڈاکومنٹ, ڈیکلریشن, انجنکشنز اور بریچ آف کانٹریکٹ. سول لاء جو ہے وہ ریوالوز کرتا ہے, جب ڈسپیوٹ بٹوین دا پارٹیز ہیں تو وہ ریوالوز کرتا ہے اراؤنڈ دیز ریمیڈیز. لیکن یہ کچھ دیز آر اراؤنڈ 6 ریمیڈیز, لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں ٹاٹ ریمیڈیز ہیں جو نہیں لکھی ہوئی, وہ بھی سول لاء کی ریمیڈیز ہیں. اور کچھ ریمیڈیز جو ایکسکلوڈ ہوئی ہوئی ہیں سیکشن 9 CPC کے تحت. سیکشن 9 جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے CPC کا, وہ کہتا ہے کہ آل کیسز آف اے سول نیچر جو ہیں وہ پروسیڈ ہوں گے انڈر دا CPC ایکسیپٹ جو اسپیشل لاء نے بار کیے ہوئے. جیسے آپ رینٹ میٹرز ہیں اس پہ CPC اپلائی نہیں کرتی, آپ کے فیملی میٹرز ہیں اس پہ CPC اپلائی نہیں کرتی. سو CPC ایز اے جنرل پروسیجر, اور جہاں ایکسکلوڈ کر دیا جائے CPC کو, اس کے علاوہ سب جگہ CPC اپلائی کرتی ہے. جیسے کچھ ریمیڈیز ہیں جس پہ میں نے جہاں CPC اپلائی کرے گی. ٹاپک ہمارا اپیل, ریویو, ریویژن, اور لیکن ہم اس کو ایز اے کیس اسٹڈی پڑھیں گے. لیکن یہ سب آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, یہ سب لکھا ہوا ہے CPC میں. اگر آپ ایک لمحے کے لیے صرف ایک ڈسپیوٹ پہ چلے جائیں, آپ فار ایگزامپل مسٹر اے ہے اور اس کو مسٹر اے کو ڈسپوزیس کر دیا گیا ہے. مسٹر اے آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ڈسپوزیس کیا ہے, میرے بھائی نے میرے گھر سے مجھے نکال دیا ہے. سو آپ کہیں گے کہ اچھا ہم نے پڑھا تھا کہ CPC میں ایک پروسیجر ہے سیکشن 9 کا, کیونکہ کوئی اسپیشل لاء نہیں ہے جو پوزیشن سے ڈیل کرے. وہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے, لیکن اس کی سم ڈفرینٹ جو ہے وہ پری کنڈیشنز ہیں, تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. فار دا ٹائم بینگ آپ کلائنٹ کو کہتے ہیں ہم سوٹ فائل کریں گے, سوٹ فار پوزیشن. آگے ڈفرینٹ کائنڈز ہیں, 8 ہے, 9 ہے, یہ تو بہت اس میں پھر آگے کمپلیکس جو ہے ڈفرینسز آ جاتے ہیں 8 اور 9 کے. بیسکلی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لمیٹیشن کا ڈفرینس ہوگا. تو پھر سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ سٹارٹ سوٹ سے ہوا. سول لاء کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ سوٹ ہے, اور سوٹ آپ فائل کرتے ہیں سول کورٹ میں, اور اسے ہم کورٹ آف فرسٹ انسٹنس کہتے ہیں. اور آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا اوریجنل جورسڈکشن. تو اوریجنل جورسڈکشن وہی ہے جہاں پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم کورٹ کیس فائل ہوتا ہے. جیسے ابھی اگر ہم واپس چلے جائیں تو میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی چیک آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے اور اس کا چیک باؤنس ہو گیا ہے, اور آپ اسے کہتے ہیں کہ تم اگر ریکوری سوٹ فائل کر سکتے ہو, اور ریکوری سوٹ جو ہے چیک کا وہ آرڈر 37 CPC کے تحت ڈسٹرکٹ جج کے پاس ہے. تو اس کیس میں کورٹ آف فرسٹ انسٹانس ڈسٹرکٹ جج ہے.
تو آپ نے دیکھا کہ جو کورٹ فرسٹ انسٹنس کی کورٹ ہوگی پہلی دفعہ ہوگا جہاں، تو وہ کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشن کہلائے گی. اس کیس میں ہم ابھی سوٹ کے جو سوٹ فار ریکوری آف پوزیشن ہے فار ایگزامپل، وہ ہم سول کورٹ پہ فائل کرتے ہیں فار ایگزامپل. اور اسی طرح اسپیسیفک پرفارمنس کا جو سوٹ ہے، اور آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک گھر خریدا ہے، 10 لاکھ روپیہ اس کی ارنسٹ منی دی ہوئی ہے، باقی میں اس کو دینے جا رہا ہوں اور اس نے مجھے رجسٹری کروانے سے انکار کر دیا ہے. تو کانٹریکٹ کی پرفارمنس کا بھی کیس جو ہے وہ کیونکہ بٹوین دا ڈسپیوٹ بٹوین دا پارٹیز ہے، اور وہ اب سوٹ فائل کریں گے، سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ. اسی طرح کینسلیشن آف ڈاکومنٹ ہے. آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ رجسٹری اور آپ اس گھر سے چلے جاؤ. آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو بڑا اس کو بونا فیڈے پرچیزر ہوں اور میں کیسے جا سکتا ہوں. اس پہ آپ وہ رجسٹری چیلنج کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے رائٹ کے لیے خطرہ ہے. سوٹ فار کینسلیشن آف دیٹ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ. ڈیکلریشن ہے. آپ سے بڑا سنتے ہیں کہ جی ایک شخص کہتا ہے کہ ایک شخص پہ الزام لگتا ہے کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے، وہ کورٹ میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آئی مے بی ڈکلیئرڈ دا ویلڈ ڈگری ہولڈر آف بی اے اور ایم اے، یا آئی مے بی ڈکلیئرڈ آف دس اونر آف دس ہاؤس. تو وہ بھی ریمیڈیز سول لاء کی ریمیڈیز ہیں، اور وہ بھی انڈر سی پی سی ہوں گی. سو دیز کائنڈ آف ریمیڈیز جو ہے اس سے آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگا کہ سول لاء کیا ہے، کمپلینٹ کیا ہوتی ہے جسے ہم سوٹ کہتے ہیں، کلیم کیا ہوتا ہے، سوٹ میں پھر اپیل کیسے ہوتی ہے، اپیل کی ڈفرینٹ کائنڈس کیا ہیں، ریویژنس کیا ہے، ریویو کیا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو بیسکس جو ہے وہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، جو لوگ بول رہے ہیں میں نے ان سے کوشچنس کرنا ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا. پھر میں نے آپ سے کہنا ہے کہ آپ میں خاموش ہوں اور آپ نے مجھے بتانا ہے، اور جو لیٹے ہوئے ہیں ان سے بھی میں نے یہ پوچھنا ہے، ٹھیک ہے جی. سو پلیز آپ مجھے پھر لگتا ہے کہ آپ کو بہت آتا ہے، پھر آپ خود ان پٹ دیں گے. بس یہ آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ دیں، اپنے ساتھ چلنا ہے. آپ کس گھر کے سامنے ایک شخص بہت بڑا پلازا بناتا ہے، اور آپ کو خاص طور پہ آپ کے لیے جو لیٹے ہوئے ہیں، لاسٹ پہ سیکنڈ لاسٹ پہ کون سا بیٹھے؟ یس. اچھا دیکھیں، اگر آپ کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا پلازا بن رہا ہے، آپ کو لائٹ اور پانی لائٹ اور نہیں آ رہا اور آپ کے پاس ہوا نہیں آ رہی، یو کین گو فار اے سوٹ فار انجنکشن. یہ ایزمنٹ کا کانسیپٹ ہے، یہ بھی سول لاء کی ریمیڈیز ہے. آپ کا کسی کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے، اس نے بریچ کر دیا ہے، آپ نے گاڑی خریدی، وہ گاڑی نہیں دی اس نے، گاڑیوں کی پرائسز جو ہے جیسے 1 کروڑ بڑھ گئی، تو سوٹ فار بریچ آف کانٹریکٹ وہ بھی سول لاء کی ریمیڈیز ہے. تو پھر پروسیجر سمجھنے کے لیے، پروسیجر تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے قبضہ لینا ہے. اب قبضہ لینے کے لیے یہ جو سارا راستہ ہے وہ سی پی سی نے آپ کو طے کروانا ہے، پروسیجرل لاء ہے. ہاں، جہاں ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے اسپیسیفک پرفارمنس ہے. آپ نے کوئی بھی کانٹریکٹ پرفارمنس کا کیس کرنا ہے تو وہ بھی سی پی سی کے ایک ایک سٹیپ کو آپ نے دیکھتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ سوٹ فار پوزیشن سے سٹارٹ فار ایگزامپل کر لیتے ہیں. آپ میں مسٹر اے آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ پوزیشن دلوائیں. آپ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس، سوٹ فار پوزیشن آپ نے فائل کر دیا. اب جس کے اگینسٹ فائل کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسے ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں اور جو فائل کرتا ہے اسے پلینٹف کہتے ہیں. اب ڈیفینڈنٹ آ کے کہتا ہے، وہ اپنی ریٹرن سٹیٹمنٹ دیتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سی پی سی کے اندر لکھا ہوا ہے، آرڈر 6 کے تحت آپ پلینٹ فائل کر رہے ہوتے ہیں، آرڈر 8 میں لکھا ہوا ہے ریٹرن سٹیٹمنٹ. تو یہ پروسیجر لاء جو ہے وہ سی پی سی میں پرووائڈیڈ ہے. اور کورٹ اگر وہ آ کے کورٹ میں کہتا ہے کہ جی میں ڈینائی کرتا ہوں، تو پھر آگے فردر چلنا شروع ہو جاتا ہے. لیٹس سے ریٹرن سٹیٹمنٹ میں وہ کہتا ہے کہ نہیں میں پوزیشن دینے کے لیے تیار ہوں، تو پھر کیس آگے ہی نہیں چلے گا. لیٹس سے سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس میں آپ فائل کرتے ہیں کہ جی میرا نام رجسٹری نہیں کروا رہا، وہ آ کے کہتا ہے جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں، تو ایسی جو فائنل آرڈر ہو جاتا ہے اسے کانسنٹ ڈکری کہتے ہیں. تو کانسنٹ ہو گئی تو پھر آگے کیس نہیں چلے گا. اگر وہ ڈینائی کرے گا تو پھر سی پی سی اپلائی ہونی شروع ہو جائے گی، ایک ایک سٹیپ پہ سی پی سی اپلائی ہونی شروع ہو جائے گی. تو پھر
اگر ایک جیسے میں نے چیک کی اگزامپل دی تھی کہ اگر ایک چیک باؤنس ہو جاتا ہے اور آپ سوٹ فار ریکوری آف دیٹ چیک کرتے ہیں تو اس کے لیے وہی ہم نے کہا کہ ایک پروسیجر پرووائڈڈ ہے، لیکن وہ اسپیشل پروسیجر ہے آرڈر 37 میں، اور آرڈر 37 میں لکھا ہوا ہے کہ اس کیسز میں ریٹن اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی، لیو ہوگی، تاکہ وہ جلدی اس کو کیسز جو ہیں وہ لمبا پروسیجر نہ کیا جائے، شارٹ پروسیجر کر دیا جائے اور وہ جس کے پیسے ملنے ہیں اس کو مل جائیں۔ لیکن کچھ کیسز میں جو شارٹ پروسیجر نہیں ہے، جو بالکل چل رہا ہے، جیسے سوٹ فار ڈیکلیریشن ہے، آپ کہتے ہیں آج اور آپ کے سامنے ایک کوئی کاغذ نہیں ہے، آپ کورٹ میں جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ میرا گھر گفٹ کر دیا تھا میرے بھائی نے جو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کا کوئی کلیمنٹ نہیں ہے، مجھے ڈکلیئر کیا جائے اس گھر کا اونر۔ سو آئی مے سوٹ فار ڈکلیریشن دیٹ آئی مے بی ڈکلیئرڈ دا اونر آف 17K DHA۔ کورٹ کے پاس پہلی چیز یہ ہوگی کہ اس کے وارثان کو آپ پارٹی بنائیں گے، اور وارثان آ کے ریٹن اسٹیٹمنٹ میں اگر تو کہیں گے ٹھیک ہے ہمارے بھائی نے اس کو دے دیا ہے تو کوئی کیس آگے نہیں چلے گا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیا اور یہ ہمارا رائٹ ہے آف انہیریٹنس، ہمیں ملنا ہے، تو پھر اگلا سٹیپ شروع ہوگا جسے ہم ایشوز کہتے ہیں، جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہوگا۔ سو فرسٹ اسٹیپ پلینٹ، سیکنڈ اسٹیپ ریٹن اسٹیٹمنٹ، دا تھرڈ اسٹیپ از ایشوز۔ ایشوز دو طرح کے ہوگا۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو 10 سال کے بعد اس نے کیس فائل کیا ہے تو یہ لمیٹیشن کا بار ہے، تو ایشو ہم کہیں گے جو ایشو جو ہے وہ لیگل ایشوز جو ہیں وہ کہ ویدر دس سوٹ از ٹائم بارڈ اور ناٹ۔ دوسرے میں وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ہمیں اس کو گفٹ ہوا ہی نہیں، یہ تو ہمیں گفٹ جو ہے ہمارا انہیریٹڈ رائٹ ہے، تو وہ ایک ایشو ان فیکٹس ہوں گے۔ سو جس پہ ڈسپیوٹ ہوگا ان پہ جو کیس چلے گا اور اس کا کیا طریقہ ہوگا اور وہ ایشو کیسے بنیں گے وہ سی پی سی میں پرووائڈڈ ہے۔ تو سی پی سی میں ایک سٹیپ، سی پی سی جو آپ پڑھتے ہیں جیسے ابھی آپ کو بتا کے گئے ہوں گے آرڈر سیکشن آرڈرز، تو سی پی سی کا ایک سوئنگ ہے۔ سوئنگ میں کیا ہے کہ کیس فائل ہوا، نوٹسز ہو گئے، پھر آرڈر 6 میں آپ نے پلینٹ فائل کی، پھر آرڈر 8 میں آپ نے ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل کی، پھر آگے 14 میں ایشوز بن گئے، ایشوز کے بعد ایویڈنس آئے گی۔ تو ایک سٹیپ ہے۔ سو یہ اتنی آپ کو لگے کہ اتنی بڑی کتاب ہے تو اس کا کوئی نہیں، یہ ایک سٹیپ میں بڑے انہوں نے اس کو بڑا آرگنائز طریقے سے سی پی سی بنی ہوئی ہے۔ تو ایویڈنس ہوئی، لسٹ آف وٹنسز ہوں گے، آپ کو بتایا ہوگا آپ کے پریویس لیکچر میں کہ آپ جس دن ایشو ہوتے ہیں اس کے 7 days کے اندر آپ لسٹ آف وٹنسز دیتے ہیں۔ آپ کے لسٹ آف وٹنسز کے بعد ان کی ایویڈنس ہوتا ہے، اور ایویڈنس کے بعد کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور وہ ججمنٹ کوئی فائنل جو آرڈر ہوتا ہے، جو فائنل ڈیسیژن جسے ہم کہتے ہیں، وہ ججمنٹ اینڈ ڈکری پاس ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بریف سا انٹروڈکشن تھا کسی بھی اپیل ریویو ریویژن سے پہلے کا، کہ سوٹ فائل ہوا، پلین ریٹن اسٹیٹمنٹ، ایشوز اور ایویڈنس، اینڈ دین فائنل جو ڈیسیژن ہے جسے ہم ججمنٹ اینڈ ڈکری کہتے ہیں۔ اور ججمنٹ از فائنل پروناؤنسمنٹ، اور ڈکری کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی فارمل ایکسپریشن ہوتا ہے کہ یہ ملا ہے اور اس پہ دس از دا آرڈر آف دا کورٹ اور یہ ملے گا۔ تو فائنل ججمنٹ اینڈ ڈکری کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہر ججمنٹ اینڈ ڈکری کے اگینسٹ اپیل پرووائڈڈ ہے۔ آپ کو ہم نوٹس بھی دے دیں گے۔ سو اپیل پھر کیا ہوئی؟ اپیل ہر فائنل ڈیسیژن جسے ہم ججمنٹ اینڈ ڈکری کہیں گے اس کے خلاف اپیل ہوگی، اور اپیل ہمیشہ ہائر کورٹ میں ہوگی۔ اگر سول کورٹ ہے تو اس کا ہائر کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، لیکن کچھ کیسز میں اگر لیسے اس سوٹ کی ویلیو جو ہے 5 کروڑ سے یہ زیادہ ہوگی تو پھر اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ چلی جائے گی، ادروائز وہ اپیل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس ہوگی۔ تو اپیل جو ہے وہ سیکشن 96 ہے جس کے تحت ہوتی ہے جی، جسے ہم
RFA بھی کہتے ہیں, ریگولر فرسٹ اپیل. RFA بھی کہتے ہیں جسے ہم ریگولر فرسٹ اپیل کہتے ہیں. اپیل کی بیسکلی 2 کائنڈز ہیں, ایک سیکشن 96 کے تحت اپیل ہے اور ایک سیکشن 104 کے تحت. سیکشن 96 کے تحت جو اپیل ہے اسے ہم کہتے ہیں اپیل اگینسٹ دی فائنل ججمنٹ اینڈ ڈکری اور سول اپیل, اور دوسری جو سیکشن 104 کے تحت ہے وہ اپیل اگینسٹ دی آرڈرز ہے. اب سیکشن 96 کے تحت جو فائنل ورڈکٹ ہوگا, اچھا آپ نے ذرا نوٹ کریں کہ فائنل ورڈکٹ کیا ہوگا. فائنل ورڈکٹ جو ہوگا, فائنل ڈیسیژن کیا ہوگا, وہ اب ججمنٹ جو ہوتی ہے ہماری وہ فیکٹس لکھے ہوتے ہیں, فیکٹس کے بعد ایشوز لکھے ہوں گے اور ایشوز کے بعد ایویڈنس لکھی ہوگی کہ کون کون سے جو ہے پلینٹف کے PWs کون تھے, ڈیفینڈنٹ کے DWs کون تھے, ان کے لکھے ہوں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جج صاحب اپنی جو ہے وہ فائنڈنگز دیں گے, اور آرڈر 20 کے تحت لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے ججمنٹ اینڈ ڈکری پاس کرنی ہے. تو فائنل اس جب ججمنٹ اینڈ ڈکری آ جائے گی تو اس اچھا فائنل ججمنٹ ڈکری وہ اوریجنل جورسڈکشن, یعنی جو فرسٹ کورٹ جو سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ججمنٹ اینڈ ڈکری پاس بائی دی کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشن, اس کے اگینسٹ سیکشن 96 کی اپیل پرووائڈیڈ ہے. اور اس کی ایکسیپشن کیا ہے کہ جہاں کانسینٹ ڈکری ہو, کانسینٹ ڈکری جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ اسپیسیفک فار ایگزامپل لیٹس سے نمبر 2 پہ, یہ آپ سے میں نے ایک کوشچن کرنا ہے تاکہ آپ نے مجھے بتانا ہے ویسے ڈسکشن میں. لیٹس سے مسٹر اے ایگریمنٹ کرتا ہے مسٹر بی کے ساتھ, اور اے جو ہے وہ مسٹر بی کو 1 کروڑ دے دیتا ہے اور باقی 1 کروڑ دینے کا وعدہ کرتا ہے کہ میں 1 مارچ کو دے دوں گا. وہ ریمیننگ 1 کروڑ لے کے آتا ہے, 2 کروڑ ہو گئے, اور مسٹر بی اس کو جو ہے وہ رجسٹری نہیں کرواتا. آپ کو پتہ ہے کہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ فائل کرتا ہے مسٹر اے, ٹھیک. یہاں ایک آپ کو یہ ایگزامپل یہاں تک سمجھ پتہ چل گئی کہ کیا فیکٹس ہیں. اچھا یہیں رکتے ہیں. اے جو ہے جس نے وہ خریدا ہے مسٹر بی سے 1 کروڑ دے دیا, اور 1 کروڑ جو ہے وہ لے کے جاتا ہے 1 مارچ کو, کہتا ہے رجسٹری کروا دو. یہیں رکتے ہیں. لیٹس سے مسٹر سی ہے, مسٹر سی کو آلریڈی بی نے جو ہے وہ سیل کر دی ہوتی ہے اور رجسٹری ہو چکی ہوتی ہے. فیکٹس دوسرا آپ کو پتہ چل گیا کہ مسٹر سی نے بی سے آلریڈی خرید چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا, مسٹر اے جو ہے جس نے 1 کروڑ دیا ہے اور وہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ فائل کرے گا مسٹر بی کے اگینسٹ, اور 1 کروڑ لے کے جائے گا, اور کورٹ میں مسٹر بی آ کے ریٹن اسٹیٹمنٹ دے گا اور کہے گا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور یہ میں 1 کروڑ لیتا ہوں اور میں رجسٹری کروا دیتا ہوں. کورٹ ایک کانسینٹ ڈکری پاس کر دے گا اور جو ہے وہ فائنل آرڈر آ جائے گا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ سی کیا کرے گا, سی کیا کرے گا. آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ سی کو جب پتہ چلے گا یہ کانسینٹ ڈکری آ گئی ہے تو سی کہاں جائے گا, سی کے پاس کیا ریمیڈی ہوگی وہاں سے؟ سیکشن 12 سب سیکشن 2 کی اپلیکیشن دے گا. وہ تو دے سکتا ہے کہ اگر فراڈ مس ریپرزنٹیشن ہو اور اس کا گراؤنڈ یہ ہے کہ فراڈ مس ریپرزنٹیشن کورٹ کے ساتھ کی ہو تو یس ویری گڈ, وہ کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ سوری کون کہہ رہا ہے, ہاتھ طرح کھڑا کریں. ہاں نہیں 110 دیتا, لیکن 110 اگر تو سوٹ چل رہا ہوتا, ویری گڈ, دیٹس ویری گڈ پوائنٹ. اگر دعویٰ چل رہا ہے تو اس میں آرڈر 1 رول 10 کے تحت آپ پارٹی بن سکتے ہیں, سی پارٹی بن جاتا. اگر
جو ہماری اگزامپل ہے اس میں اس نے پارٹی نہیں بنا اور اس نے جو ہے وہ فائنل ججمنٹ اینڈ ڈکری پاس ہو گئی ہے، کانسٹنٹ ڈکری ہوگی، تو اس میں پھر انہوں نے کہا کہ جو 12(2) کی ایک ریمیڈی ہے وہ جا کے کہہ سکتا ہے کہ کورٹ سے دھوکہ اور فراڈ ہوا ہے، اور جو ہے ایگزیکیوشن کے دوران دیکھیں، ایگزیکیوشن کے یہ 3 سال کی لمٹ ہے، اور یس ایگزیکیوشن کے دوران بھی وہ کر سکتا ہے۔ ویسے اگر دیکھیں تو ایم ایچ سایہ کیس کے بعد وہ اس ڈگری کو اگر ود ان 30 days اپیل بھی کر سکتا ہے، کہ یہ اس میں ہے کہ ایم ایچ سایہ کیس میں کہ اسٹرینجر ہو از اگریوڈ بائی اینی آف دا ججمنٹ اینڈ ڈگری، وہ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں، تھرڈ پارٹی کین چیلنج اٹ اف ہی از اگریوڈ، وہ اپیل بھی کر سکتا ہے۔ لیکن وہ دھوکہ اور فراڈ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو وہ لوگ بہتر 12(2) فائل کرتے ہیں کہ جی انہوں نے تو بتایا ہی نہیں، دیکھیں فراڈ ہی ہوا نا، اس نے بتایا نہیں کہ میں نے تو رجسٹری کر دی ہے۔ ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسٹر اے کہیں کہ یہ جو رجسٹری لے کے آئے یہ ٹھیک نہیں، وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں سوٹ فار کینسلیشن میں۔ ابھی کسی نے اسٹے کی بات کی تھی، ابھی آپ نے بات کی تھی اچھا آپ یاد رکھیں کہ دس از ویری امپورٹنٹ فار یو، آپ یہ دعویٰ فائل کریں، ٹھیک ہے، آپ نے دعویٰ فائل کر دیا سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس فار ایگزامپل، ہم ایک اور فیکٹس کے ساتھ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لاسٹ پہ مس آپ اگر بات کرنا، لاسٹ پہ 2 مس بیٹھے ہیں، آپ باہر کر لیں بات، کوئی ہم روکیں گے نہیں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے فیکٹس، ہم دوبارہ اور ڈفرینٹ فیکٹس پہ چلے جاتے ہیں، وہی اے از اے بائر جو ہے اور بی سیلر ہے، اور 1 کروڑ دے دیا، 1 کروڑ لینے گیا تو پتہ چلا کہ بی اپنی جائیداد بیچ رہا ہے کسی اور کو، آپ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ آپ نے فائل کر دیا، آپ کیا کریں گے، آپ اس کے ساتھ ایک اپلیکیشن دیں گے اسٹے کی، اٹیچ کریں گے آرڈر 39 سی پی سی کے تحت کہ مین وائل آپ روکیں اس کو، اسٹیٹس کو کر دیں کہ یہ آگے کسی کو ٹرانسفر نہ کر سکے۔ لیکن آرڈر 39 میں آپ کو بتایا گیا انہوں نے اس کے 3 گراؤنڈز ہیں، اگر وہ پرائما فشائی کیس ثابت کرے، irreparable لاس یا بیلنس آف اکوئٹی، وہ کورٹ دیکھے تو پھر اسٹے، تو پھر کیا ہوا، سوٹ وہی ہوگا اور اس کے ساتھ آپ ایک اسٹے اپلیکیشن دے سکتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا کچھ نیچر، اگر آپ نمبر 5 پہ انجنکشن دیکھیں، کچھ کیسز میں آپ پرماننٹلی اسٹے چاہتے ہیں، اس میں پھر آپ اپلیکیشن نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں مجھے مینڈیٹری یا پرماننٹ جو ہے وہ اسٹے دے دیں، کہاں، جہاں آپ کے گھر کے سامنے لیسے کوئی دیوار بنا رہا ہے اس کو پرماننٹلی روک دیں، وہ نہ بنائے، اور آپ کوئی لائٹ آپ کی روک رہا ہے، آپ اس کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں پرماننٹ۔ لیکن اس کے لیے بھی دیکھیں، آپ جب پرماننٹ انجنکشن فائل کرتے ہیں اور ہم کورٹ میں فوراً جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹے دے دیں، تو کورٹ کہتی ہے کہ نہیں 56 کے تحت یہ ایکسیپشنز ہیں، آپ جو ہے وہ اسٹے ان گراؤنڈز پہ نہیں مل سکتا آپ کو، سو وہ گراؤنڈس، فار ایگزامپل اسی طرح کی پروسیڈنگ کہیں اور چل رہی ہیں اور کہیں، تو وہ وہاں اسٹے نہیں ملتا۔ تو ہم واپس آتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ فائنل ججمنٹ پاس ہو جاتی ہے سوٹ فار ڈیکلریشن میں ہی، لیٹس سے کہ مسٹر اے جو ہے اسی وہ گھر کا مالک ہے، تو اف somebody is aggrieved of that final judgment and final decision، تو وہ جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ جو ہے اس کے خلاف اپیل فائل کر دے گا۔ اپیل جو ہے وہ ہم سیکشن 96 کے تحت ہوگی، جو اوریجنل جورسڈکشن۔ ایکسیپشن میں نے لکھا کہ اگر کانسینٹ ڈکری ہو، دونوں نے مل کے اسٹیٹمنٹ دی ہو آرڈر 23 کے تحت، آرڈر 23 رول 3 کے تحت، تو ایسی صورتحال میں آپ جو ہے وہ اپیل نہیں کر سکتے۔ اپیل کون نہیں کر سکتا؟ وہی 2 پارٹیز جنہوں نے دعویٰ کیا اور دعوے میں وہ اسٹیٹمنٹ دے دی، لیکن کوئی if somebody is aggrieved of that very order judgment، تو وہ کر سکتے ہیں۔ وہ میں نے کہا ایم ایچ سایہ کیس ہے 1965 سپریم کورٹ، اس کے تحت۔ اچھا لیٹس سے ایکسیپشن میں نے کہا کہ کانسینٹ ڈگری۔ اچھا یہاں ایک چیز مسنگ ہے، ایکس پارٹی جو ججمنٹ ہوتی ہیں فائنل، کیسے دعویٰ ہوا
مسٹر اے نے اسپیسیفک پرفارمنس کا کیا، بی کو نوٹسز نہیں ہوئے، ملک سے باہر چلا گیا، اس کے خلاف بغیر شہادت ایکس پارٹی کر دیا کورٹ نے، تو ایکس پارٹی جو ہے ججمنٹ، فائنل ججمنٹ اینڈ ڈکری کے خلاف اپیل کر سکتا ہے۔ اپیل کون کرے گا؟ جس کے اگینسٹ ہوئی ہے۔ اب وہاں بھی یہ پھر آگے لمبا ہو جائے گا کہ آگے وہاں بھی اس کے پاس جورسڈکشن ہے، وہ 12(2) بھی کر سکتا تھا کہ جی میرا ایڈریس غلط لکھا ہے انہوں نے۔ وہ اپیل کیونکہ لمیٹیشن کا ہے جو 12(2) میں 3 سال ہے، تو وہاں وہ بھی کر سکتا ہے، سیکشن 12(2) کر سکتا ہے۔ ایون اس جس کے تحت ججمنٹ اینڈ ڈکری پاس ہوتی ہے آرڈر 9 رول 13 کے تحت، اس کے پاس اپلیکیشن بھی دے سکتا ہے۔ لیکن ایک ڈاکٹرائن آف الیکشنز کے تحت ایک ریمیڈی آپ لے سکتے ہیں، جو آپ نے ایک لے لی تو پھر اب یہ نہیں کہ اچھا میں اب یہ واپس کر کے وہ کر دوں، ڈاکٹرائن آف الیکشن کے تحت آپ ایک ہی لیں گے ریمیڈی۔ چلیں ہم واپس آتے ہیں، سیکشن 96 کے تحت آپ اپیل کرتے ہیں اور آرڈر 41 لکھا ہوا ہے۔ آرڈر 41 ریگولیٹ کرتا ہے اس اپیل کو۔ کیسے؟ آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے بتایا گیا ہوگا کہ آپ جب سوٹ فائل کرتے ہیں تو سوٹ میں آپ نوٹسز کرواتے ہیں ڈیفینڈنٹ کو بلانے کے لیے، پھر اس میں بتایا ہوگا کہ اس میں ایشوز بنتے ہیں، پھر اس پہ ایویڈنس آتی ہے اور اس کے بعد جا کے فائنل ججمنٹ ہوتی ہے۔ تو اپیل کا سارا پروسیجر آرڈر 41 کے اندر دیا گیا ہے۔ سو وہ جو پوری کتاب ہے اس کو آپ ایک طرف کر لیں، سیکشن 96 کا پروسیجر آرڈر 41 میں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ بیسک دیکھیں، آپ اپیل فائل کرتے ہیں تو کیا بیسک ہے؟ نوٹس ہوں گے، آرڈر 41 میں لکھا ہوا ہے پہلا سٹیپ، ٹھیک ہے۔ نوٹس کے بعد اچھا اپیل آپ نے کس طرح کی فائل کرنی ہے؟ آپ نے رسپونڈنٹ جس کے خلاف اپیل فائل کر رہے ہیں اس کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے گراؤنڈز لکھنے ہیں، گراؤنڈز آف اپیل۔ سو آپ گراؤنڈز نہیں لکھیں گے تو کورٹ ڈسمس کر دے گی، کیونکہ آرڈر 41 کے اندر پروسیجر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کے گراؤنڈز لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سٹے مانگنا ہے۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ آپ سٹے آرڈر 39 کے تحت مانگتے ہیں، تو یاد رکھیں گے اپیل میں جو سٹے ہے وہ آرڈر 41 رول 5 کے تحت آپ مانگتے ہیں۔ سو آرڈر 41 رول 5 کے تحت آپ کورٹ میں انٹرم ریلیف مانگیں گے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک پارٹیز جو ہیں وہ سٹے کو مینٹین کر لیں۔ آپ کو ایشوز کا ابھی پڑھا ہوگا آپ نے کچھ دیر پہلے، ایشوز کا کچھ ان پٹ دینا چاہتے ہیں ایشوز کے بارے میں؟ کچھ ایسی کوئی بات ایشوز کے بارے میں کوئی، یا کہاں سے کچھ ایشوز ہوتے کیا ہیں؟ پوائنٹس آف کنٹروورسیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیٹس سے آپ کو میں نے بتایا اور آپ کو مجھ سے پہلے بھی بتا دیا انہوں نے کہ سوٹ کا ایک پروسیجر ہے، ایشوز بنتے ہیں۔ لیٹس سے کہ ڈسپیوٹ ہے دو پارٹیز کے درمیان، اے اور بی کے درمیان۔ اے سوٹ فائل کرتا ہے فار کینسلیشن آف چیکس کا، اور چیک میں 3 چیکس ہیں، ایک 50 لاکھ کا، دوسرا 50 لاکھ کا، اور ایک لیٹس سے 8 ملین کا۔ سوٹ فار کینسلیشن آف دیٹ ویری چیک فائل ہوتا ہے، ڈیفینڈنٹ اپنا رپلائی دیتا ہے۔ ایشو بنتا ہے کہ ویدر دی چیکس اماؤنٹنگ 5 ملین از وداؤٹ جورسڈکشن اور ناٹ، کیونکہ آپ نے گراؤنڈ لیا ہے کہ یہ جو چیکس ہیں یہ بغیر اس کے ہیں، بغیر بدل کے ہیں، وداؤٹ جورسڈکشن ہے۔ کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے۔ اپیل میں انڈر دا لا یاد رکھیں گے اپیل از اے کنٹینیوشن آف ٹرائل۔ تو اپیل میں پتہ چلتا ہے کورٹ کو کہ جو 8 ملین کا چیک تھا اس کا تو کورٹ نے ایشو نہیں بنایا، تو پھر کیا ہوگا؟ انڈر آرڈر 41 رول 25 اور رول 27 کے تحت کورٹ ایشو بنائے گی، فریش ایشو اپیلیٹ کورٹ، یا اپیلیٹ کورٹ اپنے پاس ایویڈنس ریکارڈ کروائے گی، یا
جو ہے وہ ریمانڈ کر دے گی، نیچے کورٹ کو کہے گی کہ آپ اس پہ ایویڈنس کرا کے لے آئیں. تو یاد رکھیں گے جو اپیل کا اسکوپ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اپیل از لائک اے کنٹینیوشن آف ٹرائل، اور اپیل جو ہے وہی پروسیجر ہوگا سوٹ والا. اگر آپ کورٹ میں بتا دیں گے کہ پھر کیا ہوگا، آپ کورٹ میں گراؤنڈ لیں گے کہ جو ایشوز بنے تھے وہ ٹھیک نہیں بنے تھے، یہ اس پوائنٹ آف کنٹروورسی کا ایشو بنا ہی نہیں گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ کورٹ جو ہے وہ ریمانڈ کر سکتی ہے، کورٹ خود ایشو اس کو جو ہے وہ اس پہ ایویڈنس کلیکٹ کر سکتی ہے. جی پوچھیے. سوری، ہاں تو وہ بتایا ابھی میں نے 5 کروڑ بتایا آپ کو میں نے کہ ڈسٹرکٹ جو اپیل کی ہے وہ 5 کروڑ یا اس سے کم کی جو ہے وہ میں نے بتایا ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اور اس سے اوپر ہائی کورٹ میں ہے، اور نیچے تو الٹیمیٹ جورسڈکشن ہے. سول کورٹ کی آپ کے پاس الٹیمیٹ جورسڈکشن ہے، آپ جتنا مرضی سول جج فرسٹ کلاس کے پاس جتنا مرضی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کی اپیل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جج، اگر 10 کروڑ ہے تو آپ ہائی کورٹ کے پاس اپیل لے کے آئیں گے، اگر 5 کروڑ سے کم ہے تو وہ آپ ڈسٹرکٹ جج کے پاس لے کے. یہ ویری کرتا ہے، ان کی جورسڈکشن کوئی فکس نہیں ہے، یہ ویری کرتا ہے. ہائی کورٹ اس کا آفیشیل گیزٹ آتا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ جی 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ، اٹ ویریز. یہ سوٹ بھی اپیل میں نہیں آئے گا، یہ سوٹ کی جورسڈکشن ہے، اٹ ویریز. لیکن آپ جو ہے وہ الٹیمیٹ جورسڈکشن یہی ہے، ایکسیپٹ جو ہے وہ جورسڈکشن ہے ڈسٹرکٹ جج کے پاس. آپ آرڈر 37 کا جو سوٹ فائل کرتے ہیں ریکوری کا، وہ جتنی مرضی ہو، آپ نے الٹیمیٹلی اسی کے پاس جانا. آرڈر 37 میں ڈسٹرکٹ جج کی جو جورسڈکشن ہے وہ جتنا مرضی اماؤنٹ کا چیک ہو، آپ نے وہ کورٹ آف فرسٹ انسٹانس وہ ڈسٹرکٹ جج ہی ہے. ٹھیک، ہاں تو یہی ہم بات کر رہے ہیں. تسلی رکھیں، آپ کو ابھی اپیل پہ ہی رہیں، فردر اپیل نہیں ہو سکتی. وہ ہم آگے بتاؤں گا کہ جہاں اپیل پرووائڈڈ نہیں ہے تو آپ ریویژنل جائیں گے، اور پھر کوسچن آف لاء میں سیکنڈ اپیل جائیں گے. اس لیے تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ کر لیتے مجھے. سو آرڈر 41 جو ہے وہ اپیل اگینسٹ دا فائنل ڈگری ہے، اور 5 کروڑ جو ہے دیٹ از دا لمٹ. اگر اس کے زیادہ ہوگی تو آپ نے ہائی کورٹ چلے جانا ہے، اگر اس سے کم ہوگی تو آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹ آ جانا ہے. دیٹس آل. ہاں، آپ کی جو انگزائٹی تھی کہ 3rd کلاس 1st کلاس والی، وہ سوٹ کی ہے، وہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر، لیکن یاد رکھیے گا اس کی بھی الٹیمیٹ جو ہے 50 کروڑ کا دعویٰ بھی سول، ہاں یہ ٹھیک ہے سول جج 3rd کلاس کے بعد نہیں ہوگا، لیکن آپ کا جو 50 کروڑ کا دعویٰ بھی سول کورٹ میں ہوگا. یہ سمجھیں آپ بات کو. ہاں وہ اگر آپ نے پڑھا ہو پلیڈنگس کا، آپ کو انہوں نے لیکچر دیا ہوگا، تو پلیڈنگس کے اینڈ پہ 3 باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کی ویلیو کیا ہے سوٹ کی. اس میں آپ بتاتے ہیں میرے سوٹ کی ویلیو 10 لاکھ ہے، تو پھر اس کو دیکھ کے کورٹ دیکھے گی کہ اس کو کہاں جانا ہے، لیکن اس ویلیو پہ ڈٹرمن اپیل کی جورسڈکشن ہوگی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر آپ وہ 3 کون سی پروویژنز ہیں لاسٹ پہ، ایک ویلیو آف دا سوٹ، ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن کہ جناب آپ کا ہمارا دعویٰ کیوں، ہم آپ کو انہوں نے بتایا ہوگا سیکشن 16 سے لے کے 20 تک کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کیا ہوتی ہے. آپ نے ابھی پڑھا ہوگا نا، I'm sure. ابھی نہیں، آپ نے تو نہیں، ابھی جو لیکچر میں پڑھا ہی ہوگا نا آپ نے. اچھا میں بتاتا ہوں، اس کے نیچے کوئی بھی سوٹ آپ فائل کرتے ہیں تو 3 باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ ایک کاز آف ایکشن، کہ آپ وجہ کیا ہے، کیوں کیس فائل کر رہے ہیں. آپ کو پلیڈنگ میں ٹیچرز نے بتایا ہوگا کہ کیوں کیس فائل کر رہے ہیں، کاز آف ایکشن.
دوسرا لکھا ہوگا کہ ویلیو کیا ہے. تیسرا ہے کہ آپ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کیا ہے. اب ٹیریٹوریل جورسڈکشن کیونکہ ہم نے ہمارا لیکچر نہیں, لیکن اس میں آپ نے 3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھ لیجیے گا ہمیشہ کے لیے. پہلی بات یارڈ اسٹک یاد رکھ لیجیے گا ہمیشہ کے لیے کہ ویئر دا ڈیفینڈنٹ ریزائڈس, کہ کہاں ڈیفینڈنٹ رہتا ہے. اب وہ کیا ہے وہ لمبی بات ہو گئے گی, لیکن آپ کے لیے یارڈ اسٹک کیا, ویئر دا ڈیفینڈنٹ ریزائڈس. نمبر 2, ویئر دا کاز آف ایکشن ارائزز. تو سوٹ کہاں فائل ہوگا ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے لیے 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. پھر آپ اس کی آگے پھر ڈفرینٹ 16 سے لے کے 20 تک ہے. ویئر دا ڈیفینڈنٹ ریزائڈس, ویئر دا کاز آف ایکشن ارائزز, اینڈ تھرڈ دا لاسٹ ون از دا سبجیکٹ میٹر. پھر اس میں اگر 2 ایک طرف ہیں اور ایک طرف ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے ڈومیننٹ جو کاز ہے ادھر آپ سوٹ فائل کریں گے. اگر 3-4 جگہوں پہ ہے تو پھر کسی ایک جگہ آپ فائل کر لیں گے. تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ. لیکن آپ بس آپ کے لیے ہے کہ آپ وہاں دعویٰ فائل کریں گے جہاں ڈیفینڈنٹ رہتا ہے. آپ وہاں دعویٰ فائل کریں گے جہاں وجہ اردو میں لکھا بنائے دعویٰ ہوئی ہے, یعنی کاز آف ایکشن ارائزز ہوا ہے. آپ وہاں دعویٰ فائل کریں گے جہاں وہ سبجیکٹ میٹر ہے. جیسے آپ کسی گھر کا پوزیشن فائل کرتے ہیں تو پھر پوزیشن جو ہے اگر DHA میں گھر ہے تو پھر سوٹ لاہور میں فائل ہوگا. اگر ملتان میں گھر ہے تو پھر سوٹ ملتان میں فائل ہوگا. اگر سبجیکٹ میٹر آپ کو گھر سے نکالا گیا ہے تو کاز آف ایکشن اگر لاہور میں ہے تو پھر لاہور میں جو ہے وہ کیس فائل ہوگا. اگر لیٹس سے ڈیفینڈنٹ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے لیکن گھر یہاں موجود ہے, آپ کو اس کے بندوں نے نکالا یہاں ہے, تو ڈومیننٹ کاز یہاں ہوا تو امریکہ میں سوٹ فائل نہیں کریں گے, آپ یہاں فائل کریں گے. تو یہ ایک جو آپ کا پہلا پریویس لیکچر تھا تو اس میں یہ ون آف دا کمپوننٹ ہونا چاہیے کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے, سیکشن 16 سے لے کے سیکشن 20 آف دا CPC کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ یہاں تو اس طرح آپ ڈٹرمن کرتے ہیں ٹیریٹوریل جورسڈکشن, اور پھر آپ اس کے اندر لکھتے ہیں. اب یہاں ایکسیپشن ہے, فیملی لا میں آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ خاتون کہاں ہے, وہاں نہیں, کیونکہ وہ اسپیشل لا ہے اور اس میں آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ وہ جو ہے خاتون جو اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کر رہی ہے فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت, ویئر شی لیوز. مائنر کی کسٹڈی میں آپ وہاں کیس فائل کریں گے جہاں وہ مائنر رہتا ہے. تو یہ وہ اسپیشل لا کے آپ کو بتا دیا, لیکن جرنل جو CPC جہاں اپلائی ہوتی ہے وہاں یہی تینوں چیزیں جو ڈیفینڈنٹ جو ہے کاز آف ایکشن اینڈ دا سبجیکٹ میٹر, یہ آپ کے لیے یاد. اچھا واپس آتے ہیں ہم آرڈر 41 پہ. تو اچھا آپ نے ابھی لیکچر میں وہ پڑھا ہے ایکس پارٹی کا کانسیپٹ آپ کو آتا ہے؟ ٹھیک ہے, کون بتا رہا ہے؟ آپ بتا رہے ہیں. اچھا ایکس پارٹی پروسیڈنگ ہے اور آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ آپ وہاں اپلیکیشن دیتے ہیں اور وہ ہوتی ہیں. اچھا 2 چیزیں ہیں, ری ہیئرنگ اور ری ایڈمیشن. ری ہیئرنگ اینڈ ری ایڈمیشن, دس از ویری امپورٹنٹ. اب لاسٹ پہ ہمارے ایک دوست بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے 2 لوگ بیٹھے ہیں, ان سے میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ لاسٹ پہ ہاں آپ کے آگے 2 لوگ بیٹھے ہیں, ان سے میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ آپ کو آتی ہے جی سول لا کے بارے میں کچھ؟ آپ کے آگے جو 2 لوگ بیٹھے ہیں, اچھا چلیں. سو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہم ری ہیئرنگ اور ری ایڈمیشن کی ہم بات کر رہے تھے. دیکھیں ری ہیئرنگ اور ری ایڈمیشن کا کانسیپٹ اپیل میں ہے. اپیلنٹ وہ ہے جو اپیل فائل کرتا ہے. اگر اپیلنٹ کا وہ نہیں آتا اور کیس ڈسمس ہو جاتا ہے تو وہ کورٹ میں اپلیکیشن دے گا آرڈر 41 کے تحت کہ میری اپیل کو ری ایڈمٹ کر لیں, ری ایڈمیشن کر لیں. وہاں تو ایکس پارٹی پروسیڈنگز اور یہ کانسیپٹ تھا. یہاں ہے کہ ری ایڈمیشن کر لیں میری اپیل کو, وہ آرڈر 41 کے اندر ہی دیا ہوا. یہ سب چیزیں آرڈر 41 کے اندر دی ہوئی ہیں. اور اگر
جو اپیل فائل کرتا ہے اسے ہم اپیلانٹ کہتے ہیں، اور جس کے اگینسٹ ہوتی ہے وہ رسپونڈنٹ کہلاتا ہے۔ رسپونڈنٹ جو ہے وہ اگر اس کے خلاف ایکس پارٹی ہو جاتا ہے تو وہ اپلیکیشن دیتا ہے کہ مجھے سن لیں، ری ہیئر کر لیں۔ تو یہاں ایک کانسیپٹ ہے ری ایڈمیشن اور ری ہیئرنگ کا۔ چلیں اور ہم واپس آ جاتے ہیں۔ آرڈر 41 میں پروسیجر دیا ہوا ہے، نوٹس ہوگا، گراؤنڈز ہوں گے، اور ایشوز اگر کورٹ بنانا چاہتی ہے تو ایشو بنا سکتی ہے، کیس کو واپس بھیجنا۔ اچھا، کیس کو جب ہائر کورٹ واپس بھیجتی ہے تو ہم اس کانسیپٹ کو ریمانڈ کہتے ہیں کہ ریمانڈ ہو جاتا ہے کیس۔ تو اس کے بعد جو ہے اپیلیٹ کورٹ کو فائنل ججمنٹ، جو فائنل ڈیسیژن ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اپیلیٹ ججمنٹ اینڈ ڈکری۔ سو وہ آرڈر 41 اور سیکشن 96 میں یہ فائنل ججمنٹ اور ڈکری کے خلاف آتے ہیں۔ اچھا، میں ایک چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں اس پہ، صرف آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ ایک سوٹ فائل ہوا، A is a plaintiff and B is a defendant۔ فرسٹ 25 کو انہوں نے اسٹے دے دیا، پلینٹف کو کہا کہ اسٹیٹس کو کورٹ نے آرڈر پاس کر دیا، اور نیکسٹ ڈیٹ میں کوئی نوٹسز کر دیے، نیکسٹ ڈیٹ پہ ایشوز کر دیے۔ یہ سارے جو اس دن کے جو آرڈرز ہوتے ہیں ان کو ہم انٹرم آرڈر کہتے ہیں۔ انٹرم آرڈرز ہم ان کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانے جا رہا تھا سیکشن 104 سی پی سی۔ اب اپیل بیسکلی اس کی 2 kinds ہیں۔ ون از دا اپیل اگینسٹ دا فائنل، جو بھی ڈکری ہوتی ہے اس کے اگینسٹ ہے۔ ایک ہوتی ہے جو اگینسٹ اپیل اگینسٹ دا آرڈر مین دا انٹرم آرڈر۔ سول کورٹ اپنی ہر ڈیٹ کا جو آرڈر پاس کرتی ہے، آپ اس سے اگریوڈ ہیں تو آپ اپیل فائل کریں گے۔ وہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ کن کنڈیشنز میں آپ اپیل فائل کرتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کورٹ اپنا کوئی انٹرم آرڈر انڈر سیکشن 35A پاس کرتی ہے تو پھر آپ اس کے خلاف، اس انٹرم آرڈر کے خلاف اپیل فائل کریں گے۔ یاد رکھیں ہم نے پہلے کیا کہا، ریگولر فرسٹ اپیل سیکشن 96 میں، اس میں ہم کہتے ہیں FAO، فرسٹ اپیل اگینسٹ آرڈر۔ FAO جو ہے اگر سیکشن 35 کے تحت کوئی کاسٹ کوڈ امپوز کرتی ہے اور پرسن از اگریو تو وہ سیکشن 104 کے تحت آپ اپیل کرتے ہیں۔ اسی طرح سیکشن 47 میں، سیکشن 95 کے تحت، ان سب کے تحت کوئی آرڈر پاس کرتی ہے کورٹ تو آپ کے پاس جو somebody is aggrieved that order وہ اپیل فائل کرے گا سیکشن 104 کے تحت۔ جب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، نمبر 4 پوائنٹ امپورٹنٹ ہے جو آرڈر 43 لکھا ہوا ہے، جہاں ایک لسٹ سی پی سی، یہ ایک لسٹ پرووائڈڈ ہے سول پروسیجر کوڈ میں، اس میں بتایا گیا ہے اس لسٹ میں کہ اگر یہ سول کورٹ کوئی بھی ایسا آرڈر پاس کرتی ہے انڈر دیز پروویژنز آف سی پی سی، دین پرسن از اگریوڈ کین فائل اپیل اگینسٹ دیٹ آرڈر بفور دی ہائر کورٹ۔ اس کی اگزامپل کیا ہے، آرڈر 39 میں اگر سٹے مل جاتا ہے کسی کو تو آپ اس انٹرم آرڈر کے خلاف فائل کرتے ہیں اپیل۔ اب یہاں میں نے آپ سے کوشچن کرنا ہے، اگر یہ آرڈر 39 اس لسٹ میں پرووائڈڈ نہ ہو، آرڈر 43 کی لسٹ میں پرووائڈڈ نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟
ویری نائس. آپ دو باتیں کر سکتے ہیں, آپ ریویو فائل کر سکتے ہیں اور ریویژن فائل کر سکتے ہیں, لیکن ریویو جو ہے وہ سیم کورٹ میں ہوگا اور ریویژن جو ہے وہ ہائر کورٹ میں ہوگا. ٹھیک. اچھا, میں نے ایک کوشچن کرنا ہے. 1 2 3 یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھرڈ میں 1 2 3 پیچھے 3 کون ہے بلا؟ آپ جو پیچھے دیکھ رہے ہیں, جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں 1 2 3 1 2 3 کون ہوا؟ ہاں آپ سے میں نے کوشچن ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اپیل کا سکوپ اور ریویژن کا سکوپ ہے؟ اپیل کا وائڈر سکوپ ہے, آپ ہیئرنگ اس میں ٹرائل کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. ریویژن جو ہے وہ ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں ریویژن کو. ہاں, ریویژن جو ہے وہ اس کا سکوپ جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے, اور وہ آپ کرتے ہیں کہ جب آرڈر میں میٹیریل irregularity, illegality ہو اور وداؤٹ جورسڈکشن ہو. ہاں, میں نے آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ سکوپ ریویژن کا زیادہ ہے یا ریویو کا زیادہ؟ ریویژن کا زیادہ ہے, ریویو کا کم ہے. ریویو کا کیوں کم ہے؟ سر اس میں کلیئر مسٹیک آ جاتے ہیں یا ایسے ویسے رپورٹ. اچھا ٹھیک ہے, یاد رکھیں گے اپیل ہم نے جو if somebody is aggrieved of any of the order, تو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ کرے گا اپیل اگینسٹ آرڈر, کرے گا اگینسٹ دا ہائر کورٹ. اب جہاں یہ چیزیں نہیں موجود, جہاں اس لسٹ میں نہیں لکھا ہوا آرڈر 43 کی, یہ تینوں نہیں ہیں, تو دین اس آرڈر کے اگینسٹ آپ ریویژن فائل کریں گے. ریویژن ہائر کورٹ میں ہوگی اور اس کا سکوپ کم ہوگا, اور ریویژن 90 ڈیز کے اندر آپ فائل کریں گے, اور اس میں آپ نے صرف کورٹ کو, ہائر کورٹ کو بتانا ہے کہ یہ میٹیریل irregularity یا illegality کی ہے. اچھا, اس کی ڈفرینٹ کائنڈز ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے illegality, کیا میٹیریل irregularity ہو سکتی ہے وہ, اور ایون دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کی جورسڈکشن ہے کہ نہیں ہے. اور ہائی کورٹ کے پاس سو موٹو پاور بھی ہے کہ وہ سبارڈینیٹ کورٹس کی پروسیڈنگ کو خود بھی دیکھ سکتی ہے کہ اللیگیلٹی تو نہیں ہے, میٹیریل ریگولیرٹی تو نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے پریکٹیکل جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ اپیل لکھا ہوتا ہے کہ اپیل پرووائڈیڈ ایوری ججمنٹ اینڈ ڈگری کے اگینسٹ, اس میں بھی لکھا ہوا ہے. اب کلائنٹ آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے, تو آپ کے لیے امپورٹنٹ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے ریویژن فائل کرنی ہے. کیوں؟ سیکشن 96 کی اپیل نہیں ہے کیونکہ یہ فائنل ججمنٹ اینڈ ڈگری نہیں ہے. آرڈر 43 کی لسٹ میں نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایف اے او نہیں ہو سکتی. جب ایف اے او نہیں ہو سکتی, جب آر ایف اے نہیں ہو سکتی, تو پھر دین یو ہیو ٹو اڈاپٹ دا ریمیڈی آف ریویژن. اب یہاں ہم سے کوشچن کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ریویو کیوں نہ فائل کریں. تو ریویو سیم کورٹ میں ہوتا ہے اور اس کا اسکوپ پھر بہت لمیٹڈ ہے. اس میں بتایا جا سکتا ہے کوئی سیریس ایرر ہے یا کوئی ایسی مسٹیک رہ گئی ہے جو آپ کو سامنے تھی, پتہ نہیں چلا, تو اور ریویو سیکشن 114 کے تحت ہوتا ہے, سیم کورٹ کے پاس ہوتا ہے, تو وہ ریویو پہ بہت کم کورٹ کاگنیزنس لیتی ہے. تو جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. ہائی کورٹ ریویو سیم کورٹ کے علاوہ دوسری کورٹ میں نہیں, ہائی کورٹ میں وہ پھر ایک کیچ ہے. ہائی کورٹ میں آپ ریویو فائل کر سکتے ہیں, اگر وہ جج صاحب چلے گا پھر کیا کریں گے؟ پھر رولز, ہائی کورٹ کے رولز اینڈ آرڈر میں لکھا ہوا ہے اگر وہ جج صاحب نہیں ہیں جن کے آرڈر, کیونکہ آپ نے سیم کورٹ میں کیا, تو پھر 2 ججز بیٹھتے ہیں, پھر ہائی کورٹ کے 2 ججز جو ہیں وہ ریویو سنتے ہیں. تو یہ اس میں ہوتا ہے. ریویو کیوں نہیں فائل کرتے تھے؟ ریویژن کا رائٹ تو ہمارا کیوں نہیں کرتے تھے؟ ریویو میں دیکھ کے شاید بیٹر آ لوگ ریویژن کا رائٹ تو رہے گا. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سا کہا کہ ڈاکٹرائن آف, آپ کے پاس آپ ایگریوڈ ہیں,
ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹرائن آف الیکشن کے تحت آپ نے ایک کرنا ہے. تو ہاں اب یہاں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یہاں ویسے کرنا نہیں چاہیے اصولاً, کہ آپ نے ریویو فائل کیا اور ریویو ڈسمس ہو گیا, آپ جا کے ریویژن چلے جاتے ہیں, پھر اس پہ کاسٹ کوڈ ڈالتی ہے کہ آپ کا یہ کلیم جب آپ نے ریویو فائل کر دیا اسی کورٹ میں اور وہ ڈسمس ہو گیا, تو آپ پھر اسی آرڈر کو لے کے میرے پاس آ گئے. تو پھر ایسی صورتحال میں جو ہم بات کر رہے تھے نا ابھی, یہ کاسٹ کب ڈلتی ہے, وہ پھر ایسے کاسٹ ڈلتی ہے سیکشن 35A, اور اس طرح جا کے آپ کاسٹ کر سکتے ہیں. اب آپ سے ایک ویسے سوال کر رہا ہوں, آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے دعویٰ فائل کیا اور فائنل ججمنٹ اینڈ ڈکری پاس ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 9 کے تحت آپ ایک اپیل فائل کرتے ہیں. لیٹس سے آپ نے ڈسٹرکٹ جج کے پاس اپیل فائل کی, وہ خارج ہو گئی. ایسی صورتحال میں پھر آپ ریویژن فائل کرتے ہیں ٹو دی ہائی کورٹ, کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ نہیں, انہوں نے ہائی کورٹ نے اب کہا ہے کہ جو آرڈر 43 کے جو فیصلے ہیں نا, یہ والے اپیل اگینسٹ آرڈر, اس کے اگینسٹ وہ کہتے ہیں ریویژن نہیں آپ کر سکتے, دس اے فائنل آرڈرس. سو جو اپیل اگینسٹ آرڈر کے تحت آپ کر لیں تو دے اٹین فائنلٹی. تو اس پہ پھر ہم لوگوں نے ایک کہا ہوا ہے کہ پھر ہم ریٹ فائل کر دیتے ہیں, کلائنٹ کو کہتے ہیں نہیں ہم ریٹ فائل کر دیں انڈر آرٹیکل 199 کے تحت کہ یہ انلیگیلٹی ہے. ہم وہ کانسیپٹ لے آتے ہیں کہ when there is no adequate remedy is available then you can file a writ petition. اب آپ کوئی کوشچن کر لیں, but these are the few ہمارا introduction. میں نے ڈاکٹرائن آف الیکشن کی بات کی ہے